الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے صالح یعنی نیک ہونے کی کیا شرائط ہیں، کن اوصاف کی بنیاد پر آدمی نیک شمار کیا جاتا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ لوگوں نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آدمی کے نیک صالح ہونے کی کیا شرط ہے؟ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 باتیں لازم ہیں۔ سب سے پہلی، اذا كانت النصيحة في نیته، ہمیشہ اس کی نیت لوگوں کی خیر خواہی ہو، لوگوں کی بھلائی میں، لوگوں کی ہمدردی میں، انسانیت کی ترقی میں اور انسانیت کی خیر میں ہو۔ اس کے دل میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی انسانیت کی اور لوگوں کی برائی اور شر اور ان کو نقصان میں مبتلا کرنا، اس کا شائبہ، اس کا وہم و گمان بھی اس کے دل میں نہ ہو۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں ہو۔ نمبر 2، والخوف فی قلبہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو تمام کے تمام کام سدھر جاتے ہیں۔ آج نہیں تو وہ جان کر سدھار لے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کی وہ اصلاح کر لے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والصدق فی لسانہ، اس کی زبان سے سچائی کی باتیں نکلتی ہوں، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہوتا چلا گیا۔ اچھے اچھے لوگ بھی بہانے سے جھوٹ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ ہی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو نیک ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے سچائی ہی نکلتی ہو، جھوٹ نہ نکلتا ہو۔ چوتھی علامت فرمایا والعمل الصالح فی جوارحہ، اس کے اعضاء و جوارح سے یعنی بدن کے پورے اعضاء سے نیک اعمال کا صدور ہوتا ہو۔ آنکھ صحیح دیکھتی ہو، زبان صحیح بولتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو، جھوٹ نہ کہتی ہو، کان سے غیبت نہ سنتا ہو اور اسی طرح بری باتیں نہ سنتا ہو، گالی گلوچ نہ سنتا ہو، ہاتھ صحیح استعمال ہوتے ہیں اور پیر صحیح جگہ چل کے جاتے ہیں، دل و دماغ کا استعمال صحیح ہوتا ہے۔ یہ چوتھی علامت ہے کہ بدن کے اعضاء سے نیک اعمال کا صدور ہو تو وہ آدمی نیک ہے۔ تو معزز سامعین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ انسان جب کوشش شروع کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، دل میں خوف خدا، زبان سے سچائی، اعمال سے، اعضاء سے نیک اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ اس کے کئی ایک واقعات ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے دلوں میں یہ 4 اوصاف تھے، 4 خوبیاں تھیں۔ ایک شخص نے ایک نوجوان غلام خریدا تو غلام نے شرطیں لگائی۔ تعجب ہوا، لیکن اس نے کہا کہ سناؤ تمہاری کیا شرطیں؟ پہلی شرط اس نے بتائی، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا میں آپ کا کام صرف دن میں کر سکتا ہوں، رات میں کام سے آزاد رہوں گا۔
تیسرے نمبر پر فرمایا آپ کے ہاں میرے لیے ایک الگ کمرہ ہوگا جس میں میرے لیے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اب خریدنے والے نے کہا تینوں شرطیں منظور ہیں، اور گھر لے جا کر غلام سے کہا کہ تم خود کمرہ دیکھ لو، تم کو جون سا کمرہ پسند ہے اس کا انتخاب کر لو۔ تو غلام نے تمام کمروں میں سے خراب ویران کمرہ جو مرمت کے لائق تھا اس کو پسند کیا۔ تو نوجوان مالک نے کہا ایسا خراب کمرہ کیا کرو گے؟ تو غلام نے جواب دیا اللہ کے ہاں خراب اور ویران کمرہ بستان اور باغیچہ ہے۔ اب وہ دن میں مالک کی خدمت کرتا اور رات میں اس کمرے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک رات مالک نے سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ اس کمرے میں کیا کرتا ہے، تو دیکھا کہ وہ نوجوان سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان نور کی قندیل لٹک رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ کہہ رہا تھا اے بار الہ، اگر مالک کی خدمت لازم نہ ہوتی تو میں رات و دن تیری ہی عبادت میں لگا رہتا۔ تو مالک فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور یہ منظر دکھلایا۔ مالک اور اس کی بیوی یہ منظر دیکھ کر خوب روئے اور کہا اللہ کے واسطے ہم نے تم کو آزاد کر دیا تاکہ تم سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزار سکو، حقیقی خدا کی عبادت میں گزار سکو۔ اب فوراً نوجوان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب راز فاش ہو جانے کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر، اے رازدان بے شک اب راز دوسروں پر ظاہر ہو چکا ہے اور میں راز کھلنے کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، اے بار الہ اب تو مجھ کو موت دے دے۔ چنانچہ وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک نوجوان کا کیا اخلاص تھا۔ تو کوشش کرنا چاہیے ہم بھی مخلص ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص نصیب فرمائے اور نیک صالح بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔